الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، عنقریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، مفسرین حضرات لکھتے ہیں اس آیہ کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے میں، یہاں عبادت سے مطلب اللہ سے دعا کرنے میں، یعنی وہ لوگ مرد یا عورت ہوں اللہ کے سامنے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ سے سوال نہیں کرتے، عنقریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ اللہ کا پاک کلام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، حدیث پاک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ دوسری حدیث پاک اللہ کے محبوب نے فرمایا، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے۔ کیا معلوم چلا؟ دعا کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ سے مانگو اللہ خوش ہوتا ہے۔ بڑوں کی یہی شان ہوتی ہے، اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ سے مانگنے میں بندہ تکبر کرے گا، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے پیدا کرنے کی کیا حاجت تھی اگر تم مجھ سے دعا نہ کرتے ہوتے۔ معلوم یہ چلا کہ تخلیق کا مقصد بھی یہ ہے، یہ بندہ کمزور ہو اللہ سے مدد مانگے، یہ بندہ بیمار ہو اللہ سے شفا مانگے، اگر بندہ گناہ گار ہو اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگے۔ جب بندہ ضعیف ہو کر اللہ سے مدد مانگتا ہے اللہ قوت والا اس کی مدد کرتا ہے۔ جب بندہ محتاج بن کے اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ غنی بن کے اس کو عطا کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کا حق ہے جس چیز کا اس نے سوال کیا اللہ اس کے ہاتھ پہ چیز رکھ دے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک دعا کی توفیق نہیں دیتا جب تک دعا کو قبول نہیں کر لیتا۔
معلوم یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دیتا ہی اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ دعا اللہ کی عبادت ہے اور کوئی نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ معلوم چلا کہ بندہ جو دعا کرتا ہے یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، اور جس کو دعا سے محروم کر دیا جائے ایک بہت بڑی نعمت سے اللہ نے اس کو محروم کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن دعا کرتا ہے اللہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک رب کے محبوب نے فرمایا جب مومن دعا کرتا ہے اللہ اس کے لیے خیرات کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، رب کے محبوب نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر لڑائی کرنی ہے، کفر کا مقابلہ کرنا ہے، ہتھیار کے بغیر آسانی نہیں ہوتی۔ جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے دشمن کے خلاف مدد مانگتا ہے تو یہ دعا اس کا ہتھیار بن جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تو ایمان کا ستون ہے، اور نبی پاک فرماتے ہیں دعا تو زمین و آسمان کا نور ہے۔ حدیث پاک رب کے محبوب نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہر چیز کی اصل مغز ہوتی ہے، مغز کے بغیر کسی چیز کا وجود نہیں رہ سکتا۔ جب رسول پاک نے فرمایا دعا عبادت کی کا مغز ہے تو بندہ جان لے کہ جو بھی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و تحلیل کرتا ہے، ان سب چیزوں کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ اس لیے رسول پاک نے فرمایا اللہ کی عبادت کے بعد اللہ سے دعا کیا کرو، اس لیے کہ عبادت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، کسی اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے اب دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی اللہ کے نبی نے، کسی اللہ کے ولی نے، کسی اللہ کے رسول نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں نے تو کلام اللہ پڑھ لیا، میں نے تو قرآن پاک کی تلاوت کر لی، یہی میری دعا ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ بندہ دعا کرتا ہے یہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، یہ انکساری کا اظہار کرتا ہے، یہ محتاج ہونے کا اظہار کرتا ہے، اور جب بندہ عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے اللہ سے خوش ہوتا ہے۔ جب یہ محتاج بن کے اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کی شان ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ رسول پاک نے فرمایا لوگوں کوئی بڑی سے بڑی چیز مانگنی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگنی ہو، چاہے وہ جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ سے مانگ لیا کرو۔ اللہ کب سے تقسیم کر رہا ہے، اللہ کے اتنے خزانے ہیں، ان خزانوں کو کمی سے تعبیر نہ کرو، جو تمہیں ضرورت ہے اللہ سے مانگ لیا کرو۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں نے بڑی اللہ سے دعائیں کی میری سنتا ہی نہیں ہے، میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، ابھی آپ نے سنا کہ دعا کی توفیق اس وقت ہوتی ہے
جب وہ قبول ہو جاتی ہے، یہ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں تو دعائیں کر کر کے تھک گیا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ لیکن ہمیں عقل نہیں ہے، ہمارا علم محدود ہے۔ آئیے میں عرض کروں، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ مومنوں کی دعا کو قبول کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو اللہ سے آپ نے مانگا، اللہ وہی عطا کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو مومن اللہ سے مانگتا ہے وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا، اللہ اس کے بدلے میں دوسری چیز عطا کر دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے یہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ ایسا نہیں ہے، اللہ اس دعا کو اپنے پاس جمع کر لیتا ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول پاک فرماتے ہیں حشر کا دن ہوگا، ایک اللہ کا بندہ رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تمہیں حکم دیا تھا مجھ سے دعا کرنا، وہ کہے گا یا اللہ تو نے حکم دیا تھا مجھ سے سوال کرنا، مجھ سے دعائیں کرنا، اے میرے بندے پھر تو نے مجھ سے یہ دعائیں کی تھی، یہ سوال کیے تھے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے یہ دعائیں کی تھی، میں نے یہ سوال کیے تھے، رب کہے گا پھر میں نے تیری دعاؤں کو قبول کیا تھا، تیرے سوال پورے کیے تھے۔ وہ کہے گا یا اللہ تو نے میری دعائیں قبول کی تھی، میرے سوال پورے کیے تھے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کہے گا فلاں وقت تو پریشان تھا، تو نے پریشانی دور ہونے کی دعا کی تھی، میں نے تیری پریشانی دور کی تھی۔ وہ کہے گا یا اللہ وہ میری پریشانی دور ہو گئی تھی۔ پھر رب کہے گا اے میرے بندے تو نے فلاں بھی دعائیں کی تھی، فلاں بھی سوال کیے تھے۔ وہ کہے گا جی میرے بندے میں نے یہ دعائیں بھی کی تھی، یہ سوال بھی کیے تھے۔ رب کہے گا پھر وہ تیری پریشانیاں دور نہیں ہوئی تھی، وہ تیرے سوال پورے نہیں ہوئے تھے۔ وہ اقرار کرے گا یا اللہ وہ میری دعائیں مستجاب نہیں ہوئی تھی، یا اللہ وہ سوال پورے نہیں ہوئے تھے۔ رب کہے گا میرے بندے وہ ساری دعائیں وہ سارے سوال میں نے اپنے پاس خزانے میں جمع کر لیے تھے، دیکھیے وہ تیری دعائیں ہیں جو میں نے اپنے پاس جمع کی تھی۔ جب وہ بندہ دیکھے گا حدیث پاک ہے رب کے محبوب فرماتے وہ کہے گا یا اللہ کیا بہتر ہوتا میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، میرا ایک سوال بھی قبول نہ ہوتا اور اس کا بدلہ آج مجھے تیرے پاس مل جاتا۔ میرے بھائی میرے بیٹے زمانے کے امام ہیں حضرت نصفی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں مجھے ایک شخص نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں ہرن شکار کیا کرتا تھا، تالاب میں جال بچھا دیتا، ہرن پانی پینے آتے، وہ جال میں پھنس جاتے اور میں ان کا شکار کر لیتا۔ اس شکاری نے کہا ایک بار میں نے پانی میں جال بچھایا، دو ہرن آئے، جب پانی کے قریب آئے انہوں نے جال لگا ہوا دیکھا، ہٹ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پیاس نے پریشان کیا پھر واپس آئے، جب پانی کے قریب پہنچے تو جال لگا ہوا دیکھا، بے تاب ہو کے پھر پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ دیر اور گزری، جب پیاس کی شدت ہو گئی ان کو پیاس برداشت نہ ہوئی، وہ واپس آئے، جب پانی کے قریب پہنچے دیکھا تو جال لگا ہوا تھا۔ ان ہرنوں نے اپنا منہ پر اٹھایا، ان کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے اور وہ
بول بول کر اللہ سے سوال کرنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا بجلی کڑکی، ایک کالی سیاہ گھٹائی پہ گھٹا پیدا ہوئی اور ایسی بارش برسی کہ دھار کی صورت میں پانی گرنے لگا اور انہوں نے منہ کھول کر پیٹ بھر کے پانی پیا۔ شکاری کہتا ہے میں نے کہا اگر یہ پیاسے ہرن اللہ سے سوال کریں، اللہ ان کے سوال کو پورا کرتا ہے، پھر اللہ کا بندہ نبی پاک کا امتی اللہ سے مانگے، اللہ اس کے سوال کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں نے وہ جال کاٹ دیا اور اس کے بعد میں نے اس طرح سے پانی میں جال لگا کر ہرنوں کو شکار کرنا ختم کر دیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ رب کریم سے دعا مانگنا یہ بندے کا کام ہے اور عطا کرنا رب کا کام ہے۔ یہ دعا اللہ کی عبادت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جتنے انبیاء کرام آئے سب نے اللہ سے دعائیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، آپ نے وہ دانا کھایا، رب نے جنت سے نکال دیا۔ اس خطا پر خدا کا نبی 300 سال تک سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے توبہ کرتا رہا اور دعا کیا کرتا تھا؟ اللہ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ذکر کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا، اے رب میرے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو مجھے نہ بخشے، اگر تو مجھ پہ رحم نہ کرے تو میں تو خسارے والا ہوں، میں تو نقصان پاؤں گا۔ رب نے نبی کی دعا کو قبول کیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، اللہ کے نبی نے 3 بار پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی۔ اصحابِ رسول نے عرض کی یا رسول اللہ یہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے ہے یا باقی مومنوں کے لیے ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب فرماتا ہے میں نے یونس کی دعا کرنے پر اس کو نجات عطا فرمائی اور مومنوں کو بھی اسی طرح نجات عطا کرتا رہوں گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو تو میں تمہیں اسم اعظم بتا دیتا ہوں، وہ پڑھ کے دعا کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات پڑھ کر اللہ سے دعا کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، تمہارے سوالوں کو قبول فرما لے گا۔ اللہ رب کریم ہمیں اپنے در سے کبھی محتاج نہ کرے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں، اپنے سوال عرض کرتے رہیں۔ اللہ اپنی کریمی صفت سے ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے۔ وما توفیق الا باللہ۔